عنوان یہ ہے توحید کی اہمیت اور فضیلت۔ الحمدللہ ابھی آپ نے عنوان کو سنا، سماعت فرمایا۔ ویسے عنوان آپ کے علم میں، آپ کے سننے میں قدیم عنوان نظر آ رہا ہے، پرانا عنوان لگ رہا ہے، لیکن یہ عنوان ہمارے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اس عنوان کو اکثریت کے اعتبار سے بارہا طور پر کئی محفلوں اور مجلسوں میں اور خطبات کے اندر پیش کیا جائے بالکل کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر سب سے بڑی مہربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، دین اسلام کے متبعین میں ہمیں شمار فرمایا ہے۔ توحید کو جو ماننے والے لوگ ہیں ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی ہم پر مہربانی ہے۔ کاش ہم اللہ کے منکر ہو جاتے، اللہ کی عبادت سے ٹھکرانے والے، اللہ کی عبادت سے اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے ہوتے تو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوگا اور ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، واحد ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اس روئے زمین میں ایک عارضی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ وہ عارضی زندگی گزارنے تک، آخری سانس تک اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے، اسی کے حکم کو بجا کرنا ہے، اسی کی فرما برداری کرنا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی بھلائی ہے، دنیا کی راحت ہے اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اس موقع پر سب سے پہلے ہم توحید کا کیا معنی ہے، توحید کس کو کہتے ہیں یہ جان لیں۔ التوحید ہوا کہ توحید وہ چیز ہے کہ اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنے کا نام، اللہ کو ایک جاننے کا نام توحید ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ نے توحید کی مختصر سی یہ تعریف کی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، یہ توحید کہلاتی ہے۔ اور شریعت کے اندر توحید کس کو کہا جاتا ہے، توحید کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سونپنا۔ وہ حقوق کتنے ہیں؟ 3 طرح کے حقوق ہیں۔ وہ 3 طرح کے حقوق جو اکیلا اللہ ہے، اللہ واحد ہے، تنہا ہے، اسی کے لیے سونپنا، اسی کے لیے ان حقوق کو پورا کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی طرح کا کوئی حق کسی کے ذمہ نہیں سونپنا، کسی کے لیے وہ حق ادا نہیں کرنا۔ تو ایسے موقع پر وہ 3 طرح کے حقوق کون سے ہیں؟ سب سے پہلا حق ہے ملکیت کا حق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی کو ہمیں بادشاہ ماننا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو سب سے بڑا بادشاہ ہرگز نہیں ماننا چاہیے۔ یہ ملکیت کا حق ہے، یہ ملکیت کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ادا کرنا ہے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق آ کر کے عبادت کا حق ہے، جو ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج
دوسرا ہے۔ تیسرا آ کر کے اسماء و صفات کا حق ادا کرنا، اللہ کے جو اچھے اچھے پیارے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام ہیں، اس کے اچھے اچھے عمدہ عمدہ صفات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے رحمان، بہت زیادہ، حد سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا۔ اب کوئی انسان رحمان نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ کا بندہ اس کا نام رکھ لیتا ہے رحمان کے اعتبار سے، حد لگاتے ہوئے وہ عبد الرحمان ہے لیکن رحمان نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر بہت سارے لوگ اب یہ لفظ کو نکال کر صرف رحمان رحمان کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس طرح پکارنا منع ہے، کیونکہ رحمان انسان ہی ہے، رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ عبد الرحمان کہیے، عبد الرحیم کہیے، عبداللہ کہیے، عبد کا لفظ نکال کر کے رحمان کے جو نام ہیں انسانوں سے ہرگز نہ جوڑنے کی کوشش کریں، اور انسانوں کو اللہ کے نام دے کر ہرگز بلانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ یہ تین طرح کے حقوق شریعت کے اندر بتلائے گئے ہیں۔ یہ حقوق اللہ ہی کے لیے ادا ہونی چاہیے۔ جب تک اللہ کے لیے ادا نہیں ہوں گے ہماری توحید مضبوط نہیں ہوگی، ہماری توحید میں رنگ نہیں آئے گا۔ تو آج ہمیں موحد بننا ہے۔ تو دین اسلام کے اندر توحید کی بہت بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ توحید یہ اسلام کا بنیادی معاملہ ہے، یہ بنیادی شے ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اسی توحید کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جملہ کائنات کے لوگوں میں اعلان کر دیا ہے کہ جو کوئی بندہ توحید کو اپنائے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے توحید کو ماننا، یقین اس پر کرنا اور دل و جان سے اقرار کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا لازم ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہی تو توحید ہے جسے عام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پر گزیدہ نیکوکار شریف بندے انبیاء و رسول کو اس کائنات کے اندر کئی قوموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ کئی انبیاء و رسول کو اللہ نے کئی قوموں میں کئی لوگوں کے پاس بھیجا۔ بھیجنے کا اللہ نے مقصد ٹھہرایا۔ کیا مقصد ہے؟ کہ سارے بندوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لگا دے۔ اس مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء و رسول کو بھیجا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توحید کو اپنائے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہی تو توحید ہے جو ایک مومن اور کافر، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، موحد کہلاتے ہیں۔ ایک کافر انسان ہے، وہ توحید پرست نہیں کہلاتا، اس لیے کہ اس نے ایک اللہ کو نہیں مانا ہے، ایک اللہ کی اس نے عبادت نہیں کی ہے۔ اور اسی طرح یہی وہ توحید ہے۔ اسی توحید کے اعتبار سے کئی جنگیں ہوتی رہی۔ ان جنگوں کے اندر، ان غزووں کے اندر کئی مسلمانوں نے اپنے مال کو خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو بھی قربان کر دیا اور جام شہادت کو نوش فرما دیا۔ یہی تو توحید ہے۔ اگر کما حق ہو اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اسی توحید پر اپنی جامہ پہنایا جائے تو انشاءاللہ ایسا شخص جنتی کہلائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا۔ اگر کوئی انسان توحید کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا، اللہ کو ایک نہیں مانے گا، اللہ کی خالص عبادت نہیں کرے گا، تو ایسا انسان عذاب جہنم کا شکار ہو جائے گا اور جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید بہت بڑی اہم شے ہے۔ اسی کو ساتھ لے کر زندگی گزارنے میں ہمارے لیے بھلائی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی
مسلمان کہلاتے ہوئے، اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے کتنے شرک کے کاموں میں آج ہم مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ آج شرک ہمارے گھرانے کے اندر، ہمارے ماحول معاشرے کے اندر، ہمارے گلی محلے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہماری جمعیت و جماعت کے اندر اور ہماری قوم و ملت کے اندر یہ اکثر پھیلتا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ شرک کے مرتکب ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس شرک سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا خطرناک اور المناک گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا عمل ہے۔ اس عمل سے ہمیں بال بال بچنا چاہیے، اپنی اولاد کو بچانا چاہیے، اپنی نسل کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی قوم و ملت کے لوگوں کو اس برے عمل سے جہاں تک ہو سکے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ توحید کی بہت بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ توحید تمام انبیاء و رسول کی دعوت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء و رسول نے اسی توحید کا پیغام دیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے توحید کے معاملے کے اندر دین کی دعوت دینے میں بہت ساری کوششیں ان کی رہی، لیکن ان کی قوم کے لوگوں کی قسمت کی بات تھی کہ وہ زیادہ تر مسلمان نہیں ہو سکے، دین کی طرف مائل نہیں ہو سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کا پھیرنے والا ہے۔ نبی اور رسول کی بھی ہمت نہیں ہے، ان کے بھی یہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو کافر کر دے، کسی کافر کو مسلمان بنا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، سیدھا راستہ بتلانے کے لیے انہیں بھیجا ہے، یہ ذمہ داری عطا کی ہے۔ ایسے ہی ان کے وارثین العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو انبیاء کے وارثین ہیں وہ بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ جو کافر ہے اسے مسلمان نہیں کر سکتے، جو مسلمان ہے اسے کافر بنا نہیں سکتے۔ البتہ جو نافرمان انسان ہے، سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، گمراہی کی طرف مائل ہو چکا ہے، ایسے انسان کے لیے رہنمائی کر سکتے ہیں، سیدھا راستہ بتا سکتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتا سکتے ہیں، دین کی طرف بلا سکتے ہیں، لیکن اس دین کی طرف آنے کے لیے، اس سیدھے راستے پر قائم و دائم ہونے کے لیے اللہ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت ہے۔ تو ہدایت کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے۔ تو ایسے موقع پر نوح علیہ السلام ہو اور ہود علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو، ان سارے انبیاء و رسول نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہی کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، تم ایک اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کرتے ہو، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں تک کہ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر رہتے ہوئے، قید خانے کے اندر رہتے ہوئے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کیا کہا تھا؟ اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا تمہاری نظر میں متفرق الگ الگ خدا پسند ہے یا ایک تنہا جو بہتر خدا ہے وہ پسند ہے؟ دیکھیے جیل میں بھی رہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید کا کام کیا تھا۔ یہ انبیاء و رسول کی دعوت ہے، توحید کا کام کرنا یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اب یہ نہ سوچے یہ انبیاء و رسول کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے تو اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس طرح کا خیال آپ نہ کریں۔ آپ کے علم کے مطابق، آپ کے عمل کے تحت، آپ کی صلاحیت کے تحت
کیونکہ ہم سب آزاد ہیں، کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ انبیاء اور رسول کا پیشہ ہے، یہ وہی علماء ہی کام سر انجام دیں گے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ آدمی جتنا کچھ اپنی صلاحیت کے بل بوتے جو جانتا ہے، دینی علم رکھتا ہے، اسے دین کا علم خود سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے اوروں کو سکھلانا اور ان تک پہنچانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مثلا آپ سورہ اخلاص جانتے ہیں، آپ ان آیات کو یاد کیے ہوئے ہیں، اس کا ترجمہ جانتے ہیں، اس کے معنی و مطالب جانتے ہیں، آپ جانیں گے الحمدللہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، وہ صلاحیت عطا کی ہے۔ جو بندے نہ جاننے والے ہیں، لا علم ہیں، جن کو سورہ اخلاص کیا چیز ہے معلوم نہیں ہے، قل هو اللہ احد کا سورہ کون سا ہے معلوم نہیں ہے، آپ ان بندوں کو سکھلائیے، ان بندوں تک یہ میسج پہنچائیے، ان بندوں تک یہ پیغام دیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو سورہ اخلاص کا معنی اور ترجمہ مطلب اور مفہوم اور اس کی تفسیر آپ کو سمجھا دیا ہے، معلوم کرایا ہے، تو آپ خود اس پر عمل کرتے ہوئے اور تک پہنچائیے، کیونکہ دین عام ہو جائے گا اور توحید عام ہو جائے گی۔ اسی توحید کو ہمیں عام کرنا ہے۔ اسی طرح یہ توحید کی اہمیت کے اندر یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ دین کا یہ اساسی فریضہ دین ہے، یعنی اسی چیز پر توحید پر ہی دین کو قائم و دائم کیا گیا ہے، اور توحید اسلام کے ارکان میں سے سب سے پہلی چیز قرار دی گئی ہے۔ اس توحید کو ساتھ لے کر زندگی گزارنے میں ہمارے لیے بہت بڑی بھلائی ہے، بہت بڑی راحت ہے۔ آج ہم توحید سے بیزار ہو رہے ہیں، توحید سے دور ہوتے آ رہے ہیں اور توحید سے ہم نفرت کر رہے ہیں، تو آج ہماری زندگی کے اندر چین اور سکون مٹتا جا رہا ہے، چین اور سکون گھٹتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اوروں کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے بجائے اوروں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اللہ سے فریاد کرنے کے بجائے کسی اور کے سامنے جا کر اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس سے فریاد کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں ہمیں راحت کہاں سے ملے گی؟ سکون کیسے آئے گا؟ اطمینان ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا؟ ہرگز حاصل نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے ہمیں توحید کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو جاننا چاہیے۔ آئیے توحید کی فضیلت پر الحمدللہ اتنے ہمارے لیے پیاری خوشخبریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہیں، ان خوشخبریوں کو سن کر جان کر انشاءاللہ ہم بھی موحد ہو سکتے ہیں، ہم بھی جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں، ہم بھی جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا سکتے ہیں، ہم بھی اپنے نفس کو عذاب جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ یہ طلب ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ آئیے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی فضیلت کے اندر جو بہترین بات ہمیں بتلائی ہے، اس بات پر اگر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ہم جنتی ہوں گے اور عذاب جہنم سے ہم چھٹکارا پائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ۔ مشہور معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو انسان اس کی موت اس حالت میں آ جائے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہیں مانتا، معبود تسلیم نہیں کرتا، تو ایسے انسان کے لیے اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ہے، وہ انسان جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ کیا معمولی خوشخبری ہے؟ ذرا غور کیا آپ نے کہ ہماری زندگی کے اندر توحید ہمیشہ قائم و دائم رہنا چاہیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو جائے، ہماری موت آ جائے، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو ایسے موقع پر ہم ایک اللہ کو مان کر، ایک اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ایک اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے، جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے گا۔ کیا یہ معمولی فضیلت ہے؟
جانا ہوگا اور شرک کے تمام کاموں سے بچنا ہوگا، اوروں کو بچانے کی کوشش کرنا ہوگا، تب جا کر انشاءاللہ اس فضیلت کے تحت ہم جنتی کہلائیں گے اور جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ توحید ایک ایسی شے ہے کہ اسی کے ذریعے سے دعوت دین کا آغاز کیا جاتا ہے۔ جو بھی دین کا داعی ہے وہ دین کا داعی سب سے پہلے اس نقطے کو لے کر کے دعوت کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی کیا بات بتائی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے پیغام دیا تھا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلی یہ دعوت کا نقطہ ہے توحید۔ اسی واسطے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو اہل یمن کی طرف داعی بنا کر کے بھیجا۔ تو معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کیا وصیت کی، کیا نصیحت کی، اے معاذ بن جبل تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے اس قوم کو اس بات کی دعوت دینا، یہ پیغام دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اسی کی بندگی کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ سب سے پہلے یہ پیغام دینا، اور اس کے بعد اگر وہ لوگ مان جائیں، یقین کر لیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا جو پیغمبر بھیجا ہوا محمد نامی شخص ہے، وہ رسول ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، تو واقعی اس کے بعد تمہیں یہ بات بتلانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، فرض کیا ہے، یعنی اس کی تم دعوت دینا۔ دیکھیے آج ہم لوگوں تک صحیح دعوت پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، اللہ بہتر جانے، جبکہ یہ فرائض ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں توحید کو ساتھ لے کر زندگی گزارنا ہے۔ دن اور رات کے 24 گھنٹوں کے اندر 5 وقت کی نمازوں کو ہمیں قائم و دائم کرنا ہے۔ اللہ ہم فرمائے ہم مسلمانوں ان فرائض کو کہاں تک ہم نبھا رہے ہیں، کہاں تک اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ جمعہ کے حد تک ہمارے مساجد فل ہو جاتے ہیں، آباد ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی جمعہ کی گھڑی، جمعہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے مساجد، ہمارے عبادت خانے، یہ اللہ کے خصوصی گھر ویران نظر آتے ہیں۔ دیکھ کر کے اللہ کے گھروں میں جا کر کے حیرانی لائق ہو جاتی ہے، پریشانی لائق ہو جاتی ہے، افسوس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں یارب جو دین کی عظمت بھول گئے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں یارب جو دین کی عظمت بھول گئے؟ کلمہ تو زبانی یاد رہا مگر کلمے کی حقیقت بھول گئے۔ تو آج ہم زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، کیا مراد ہے، کیا اس کے شرائط ہیں، کیا ہدایات ہیں، ہم نے اس کو صحیح طور پر نہیں جانا۔ دیکھیے زبان سے ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ہم حقیقت میں مسلمان نہیں کہلائیں گے، لیکن لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ دل اور نگاہ سے بھی اس کا ہمیں کام سر انجام دینا چاہیے۔ اس کے جو ہدایات ہیں، اصول و ضوابط ہیں، اس کے جو شرائط ہیں، اس کے جو کنڈیشنز ہیں، اس کے جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اس کے تحت ہمیں کام کرنا ہوگا، تب جا کر ہم مسلمان کہلائیں گے، موحد کہلائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ لوگ اگر تمہاری بات مان جائے، دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز کو قائم کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس کے بعد آپ انہیں اطلاع دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں میں سے جو امیر لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، ان مالدار لوگوں پر زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ وہ امیر لوگ اپنوں میں جو غریب لوگ ہوں گے، ان غریب لوگوں کو زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو زکوٰۃ بھی کتنا بہترین خیر کا معاملہ ہے، کتنی بہترین خیر کی شے ہے کہ اللہ
دیا ہوا مال اللہ نے جو امیروں کو عطا کیا ہے اس میں غریبوں کا بھی حق رکھا ہے. امیر یہ نہ سمجھے یہ میرا مال ہے، یہ میں نے کمایا ہے، میں نے جمع کیا ہے، میں نے جوڑا ہے، میں نے بینک بیلنس کیا ہے، اس میں کس کا حق ہے اور کس کی جرات ہے کہ وہ مجھ سے کلام کرے، مجھ سے بات کرے، مجھ سے پوچھ تاچھ کرے. اس طرح یہ دعوے دار بہت سارے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ اللہ نے جو اس پر ایک امانت داری کو سونپا ہے کہ جو غریبوں کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے. وہ امیر لوگ اگر غریبوں کا حق ادا نہیں کریں گے تو ایسے امیر کے لیے کل قیامت کے دن بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا. ایسا امیر خسارے کے اندر مبتلا ہو جائے گا. تو یہ پیغام اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو عطا کیا تھا. اگر تمہارے بات اس طرح کی یہ لوگ مان لیں تو ایسے موقع پر ان کے نفیس مالوں سے، پاکیزہ مالوں سے آپ ان کی حق تلفی نہ کیجیے. اور جو مظلوم بندے ہیں ان مظلوم بندوں پر آپ زیادتی نہ کیا کیجیے، کیونکہ جو مظلوم بندوں کی اگر تمہیں لگ جائے تو مظلوم بندے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی آہ کو، مظلوم کی پکار کو، مظلوم کی دعا کو سن لے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. تو گویا مظلوم کی بد دعا سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے. اگر کوئی امیر کسی غریب پر ظلم و ستم کر دے، اگر وہ غریب کے زبان سے کوئی بد دعا یا کلمہ نکل جائے، کوئی آہ نکل جائے، تو امیر کا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ بہت برا ہو جائے گا. وہ امیر خسارے میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ اس غریب کا سب سے بڑا سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غربت کو دور کرنے والا ہے، اس کی غریبی کو دور کرتے ہوئے اسے کھلانے والا، خوشحال کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر داعی کا جو دعوت کا انداز ہوتا ہے، اس کے دعوت کے انداز میں جو سب سے پہلا جو نقطہ پیش کیا جاتا ہے وہ توحید کا ہے. تو اسی لیے ہمیں توحید کو اپنانا چاہیے. اگر توحید کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے حق میں مقبول ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر ہم توحید کو اپنائیں گے تو ہم دیگر نیکوکار مومن بندوں کے حق میں سفارش کریں گے تو اللہ ہماری سفارش کو قبول فرمائے گا. یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. اور یاد رکھیے توحید کی اتنی بڑی اہمیت و فضیلت ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ہم نے اچھا کام نہیں کیا ہے، ہم موحد ہیں، توحید پرست ہیں، کسی کو ہم نے نہیں ستایا ہے اور شرک کے کام نہیں کیے، تو ہو سکتا ہے اسی کے سبب سے ہی اللہ ہماری مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. دلیل ہمارے سامنے موجود ہے، مسند احمد کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے سے پہلی کی امتوں کے اندر ایک شخص تھا. وہ شخص ایسا تھا کہ اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، لیکن وہ توحید پرست تھا. جو اچھا کام اس نے نہیں کیا تھا اس پر اسے بہت بڑا افسوسناک معاملہ بھی اس کے ذمہ تھا. اس نے اپنے گھر والوں سے اللہ کے ڈر اور خوف کے بارے کہہ دیا کہ جب میں مر جاؤں تو تم میری ناش کو لے کر کے جلا دینا اور کوئلے کی طرح تم مجھے بنا دینا، اور یہاں تک کہ اس کی جو میری راکھ ہو جائے گی تیز ہوا کے اندر اڑا دینا. اس انسان کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کی وصیت کے مطابق ویسا ہی کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کے بعد اپنی مٹھی میں لے لیا اور سوال کیا، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد انسان، اس طرح تجھے کرنے کی کیا حاجت تھی؟ یہ کام تو نے کس لیے کیا؟ اس شخص نے کہا اللہ تیرے ڈر اور خوف نے مجھے یہ کام کرنے پر آمادہ کیا ہے. تیرا مجھے ڈر تھا کہ میں نے نیک اعمال نہیں کیا ہوں، میرا کیا ماجرا ہوگا، میرا کیا خاتمہ ہوگا اور میرا کون سا ٹھکانہ ہوگا، اسی لیے میں نے ایسا یہ کام کیا ہے. دیکھیے آج بھی آپ اس واقعے کو پڑھیے، اس حدیث کا مطالعہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ارحم الراحمین ہے کہ وہ انسان توحید پرست تھا، ایک اللہ کو ماننے والا تھا، لیکن نیک کام نہیں
کے اندر اس نے اللہ کو شریک نہیں ٹھہرایا، اتنا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے ہم واحد بنیں گے، توحید پرست بنیں گے، اگرچہ کہ ہمارے چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، اللہ ان گناہوں پر ہمیں رحمت کو ڈالتے ہوئے، ان گناہوں پر ہمیں پردہ ڈالتے ہوئے چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ کی ذات پر ہمیں امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اس توحید کی فضیلت کے اندر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اس توحید کے ذریعے سے بڑے بڑے گناہ بھی ہمارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو انسان بڑے گناہ کا مرتکب ہے وہ انسان بھی گناہوں سے دور کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ بہت سارے موحد توحید پرست لوگ بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہونے کے بعد وہ عذاب جہنم کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو توحید پرست ہے ان کی توحید کا پاس و جہاز رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان بندوں پر اتنا رحم و کرم کرنے والا ہے جبکہ وہ آگ کے اندر جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر غالب آ جائے گی۔ اللہ ان بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے دروازوں پر پھینک دے گا، اور جو اہل جنت ہیں جنتی ہیں ان پر پانی چھڑکیں گے تو وہ اس طرح اگیں گے جس طرح سیلاب کے پاس جو کوڑا کرکٹ کے اندر جو نباتات اگتے ہیں، اس طرح وہ جنتیوں کے چہرے اور جسم بدلا دیے جائیں گے، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا رحم و کرم ہے، یہ توحید کی فضیلت ہے، یہ توحید کا مرتبہ ہے، یہ توحید کا درجہ ہے۔ اسی لیے اس توحید کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امتیوں کے سامنے ایک شخص کو بلائے گا، وہ شخص آئے گا اور اس شخص کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ 99 دفاتر کھولے گا، اور ایک ایک دفتر اتنا لمبا ہوگا جو اس کی حد نگاہ یعنی اس کی نگاہ جہاں تک کام کرتی ہے اتنا لمبا ہوگا۔ اس موقع پر اس شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اے میرے بندے، کیا تیرے ان اعمال کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک و شبہ ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اللہ میرے اعمال کے اندر کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے یا نیکی ہے؟ وہ بندہ اللہ کے ڈر کے معنی کہے گا، اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، تمہاری آج نیکی ہمارے پاس ایک ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے آئے ہیں، اب بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور آپ پر ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 99 دفاتر کے اندر ایک کارڈ کو نکالے گا جس کے اندر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا، تمہاری یہ نیکی ہے جو آج ہم نے حفاظت کی تھی، اور حفاظت کرنے والے اسی کے بلبوتے آپ کو صلا دینے والے۔ وہ بندہ کہے گا، ان 99 دفاتر کے سامنے ایک رجسٹر، ایک کارڈ کیا کام کرنے والا ہے، کیا معنی رکھنے والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اس بندے کو دکھلا دے گا کہ سارے 99 رجسٹروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو کے پلڑے میں، ترازو کے کریٹ میں رکھ دے گا۔ صرف لا الہ الا اللہ کا جو ایک کارڈ ہے اس کو ترازو کے ایک کریٹ میں رکھ دے گا، تو جو لا الہ الا اللہ کا کارڈ ہے ترازو کے اندر میزان میں بھاری ہو جائے گا، 99 دفاتر ہلکے ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اسی میں توحید کا درس دیا گیا ہے، توحید کا سبق دیا گیا ہے۔ آج ہمیں موحد بننا ہے، توحید پرست بننا ہے، اور اسی کلمے کو لے کر ہمیں اللہ سے گریرانا ہے، اللہ سے دعائیں کرنا ہے۔ یہ معمولی سا کلمہ نہیں ہے، جیسا کہ نسائی کی حدیث ہے، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اظہار خیال کیا، اے اللہ مجھے ایک ایسی چیز دکھلا دے، میں اس چیز کو لے کر، اس کلمے کو لے کر، اس دعائے کلمے کو لے کر میں دعا کرتا رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ کہا کرو۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیرے سارے بندے یہی کلمہ تو کہتے ہیں، مجھے کوئی خصوصی کلمہ سکھلا دے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کہا اے موسیٰ علیہ السلام تم ساتوں آسمانوں کو اور میرے علاوہ جتنی ساری چیزوں کو اور اسی طرح سارے 7 زمینوں کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو اور صرف لا الہ الا اللہ کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو، کون سا پلہ بھاری آ جائے گا، کون سا اپنے وزن ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ کا پلڑا وزندار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اس میں اتنی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اسی لیے ہمیں لا الہ الا اللہ کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ واقعی اگر ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے جو شرائط ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ساتھ لے کر زندگی گزارنے میں بہت بڑی ہمارے لیے حکمت ہے، بھلائی ہے، کامیابی ہے اور ہمارے لیے خیر ہے۔ تو ہمیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید پرست ہو جائیں، ہم موحد ہو جائیں، اور جو شرک اتنا خطرناک بڑا گناہ ہے اس سے بچ جائیں، کیونکہ اللہ نے اس کی بڑی خطرناک وعدہ دی ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ اللہ نے کہہ دیا جو انسان اس دنیا سے شرک کرتے ہوئے چلا جاتا ہے اللہ اسے جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اسی لیے ہمیں جہنم سے بچنا ہے، جنت میں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے، جنتی بننا چاہیے۔ اسی لیے یہ شرک اتنا خطرناک بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی سے بھی یہ بات کہی گئی لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی شرک کے کاموں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہارے سارے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے۔ جب اللہ کے رسول کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اس برے کام کے ذریعے سے، تو ہمارے اعمال کہاں سے باقی رہیں گے، ہمارے اعمال کہاں سے فائدہ مند ہوں گے، ہرگز نہیں ہوں گے۔ اسی لیے آج ہمارے ماحول معاشرے میں یہ شرک کے کام بہت عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کاموں کو مٹانے کی، ہٹانے کی اور ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ توحید پر ہمیں مر مٹنا ہے، توحید کو ساتھ لے کر زندگی گزارنے میں ہمارے لیے بہت بڑی راحت ہے اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کو کامرانی ہے۔ اسی لیے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے جملہ مسلمانوں کو، نوجوانوں امت کو، بزرگان دین کو، مائی بہنوں کو، بچوں کو صحیح معنوں میں ہمیں دین اسلام کی قدر کرتے ہوئے ہمیں توحید پرست بننے، توحید کو ہمیں ساتھ لے کر زندگی گزارنے اور توحید کا پرچار کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے جملہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی کی سنت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہر کام کے اندر سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی سنت کے مطابق ہر کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک اور نیک بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے کاموں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ بخوشی سے انجام دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک کے کاموں سے بیزار ہو کر اور اس شرک کے کام سے روکنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک آخری سانس تک اسی کی عبادت اور اطاعت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرمائے اور جو محتاج ہیں اللہ ان کی محتاجی کو دور فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں جلد از جلد شفائے کلی صحت کاملہ عاجلہ دائمی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وصل